کیا محرم کوئی تہوار ہے؟ محرم میں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اسے غم کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ ایسے سوالوں کے جواب اور کچھ باتیں محرم سے ریلیٹڈ آج میں اس ویڈیو میں اپنے بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں جعفر عباس اور آج بات کرتے ہیں محرم کے بارے میں کہ محرم آخر ہے کیا۔ فرینڈز، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ محرم فرسٹ منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا، لیکن اسے نیو ایئر نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی 71 ساتھی شہید کر دیے گئے تھے۔ کیسے شہید کر دیے گئے تھے؟ کیوں شہید کر دیے گئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام مدینے کے رہنے والے تھے، وہ ہمارے تیسرے امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کافی دشمن تھے، جس میں سے ایک یزید نامی ایک خطرناک ظالم تھا، جو کہ ایک بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اور سبھی کے اوپر جتنے بھی وہ کوفے کا بادشاہ تھا اور کوفے والوں کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا اور اپنے جتنے بھی اس کے آس پاس کے لوگ ہیں اس پہ ظلم کرتا تھا۔ شرابی تھا، مطلب جتنے بھی برے کام کہہ لیں وہ ان میں سے تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو رجب جو کہ اسلامک مہینہ ہے اس میں خط بھیجا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ مطلب بیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی ہر بات پہ ایگری ہو جائیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں، اس وجہ سے ان کو ہر کوئی ان کی بات مانتا ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ تو یزید نے سوچا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں گے تو یزید کو بھی سب لوگ ماننے لگیں گے۔ مطلب یزید اگر الٹی طرف نماز پڑھے گا تو لوگ بھی الٹی طرف نماز پڑھیں گے، یزید شراب پیے گا تو لوگ بھی شراب پئیں گے۔ اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو یہ باتیں پتہ تھیں کہ یزید کیسا ہے، تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت قبول نہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ہمارے امام تھے، وہ رسول اللہ کے نواسے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یزید کیسا ہے، انہوں نے بالکل بھی قبول نہیں کیا وہ خط، اور امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف تھے۔ تو اسی بات کی دشمنی تھی یزید کو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بادشاہت قبول نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سبھی گھر والے اور ان کے ساتھی 28 رجب کو مکے کے لیے حج کرنے کے لیے نکلے۔ 6 مہینے بعد وہ حج کرنے پہنچے مکہ۔ یزید کو جیسے ہی پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام حج کرنے آئے، اس نے اپنے ساتھیوں کو مکہ بھیج دیا، کعبے میں بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یزید کے جو ساتھی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قتل کرنے آ رہے ہیں، ان کو شہید کرنے آ رہے ہیں، وہاں سے وہ فوراً عمرہ کر کے ہی چلے گئے کربلا کی اور، کیونکہ مکے میں کعبے میں خون بہنا حرام ہے۔ یہ سوچ کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کربلا کے لیے چلے گئے۔ 2 محرم کو جب وہ کربلا پہنچے تو انہوں نے خیمے لگائے۔ جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے 4 محرم کو شمر کو بھیجا، جو کہ سب سے بڑا ظالم تھا، یزید کا ساتھی تھا۔ یزید نے اس ظالم کو 4 محرم کو کربلا بھیجا۔ 4 محرم کو جب وہ کربلا آیا تو امام حسین علیہ السلام نے جہاں پہ خیمے لگائے تھے، مطلب ٹینٹ لگائے تھے رہنے کے لیے، رکنے کے لیے، وہاں سے اس نے وہ ٹینٹ ہٹا دیے، خیمے ہٹا دیے، دریا کے پاس چوکی لگائے تھے، مطلب پانی کے پاس۔ وہاں سے جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہٹا دیے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ لگا لیے۔ تو 4 محرم کو اس شمر نے کھانا پانی امام حسین علیہ السلام کا، ان کے سبھی ساتھی پریوار والوں کا، گھر والوں کا کھانا پانی سب بند کر دیا۔ جب 7 محرم کو وہ کھانا پینا سب ختم ہو گیا امام حسین علیہ السلام ان کے گھر والوں کا، تو وہ ان کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ کھانا تھا نہ پینے کو پانی تھا۔ 10 محرم جو کہ عاشور کا دن کہا جاتا ہے، اس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی 71 ساتھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم تک
یزید کے سبھی سپاہیوں کو سمجھایا، اسلام کا مطلب اصل مقصد سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور یزید کیسا ہے۔ یزید کہنے کو تو کہتا تھا کہ نمازی اسلام ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا تھا وہ، نہ اسے پتا تھا کہ کعبہ کے۔ جب سب قتل ہو گئے، امام حسین علیہ السلام بچے، تو ان کے 6 مہینے کا ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام گودی میں لے کے آئے اور یزید سے کہا، اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا، اس کو تو تم پانی پلا سکتے ہو، اگر تم سوچ رہے ہو کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں اس کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں اور دور ہٹ جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جلتی زمین، جلتی ریت پہ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو لٹا دیا اور دور ہٹ گئے۔ یزید نے اس پہ بھی رحم نہیں کھایا، مطلب یزید نے 6 ماہ کے بچے کے اوپر بھی رحم نہیں کھایا اور اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ 10 محرم کو اتنی لاشیں امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیں، اتنے جنازے اٹھائے، تو اسے کوئی ہم تہوار نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ 72 لوگ شہید ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تہوار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوشی کا کوئی مہینہ ہے کہ نیو ایئر سیلیبریٹ کریں ہم لوگ؟ جی ہاں، یہ پہلا مہینہ تو ہے، لیکن یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ صرف اس دن تو شروعات ہوئی تھی، 10 محرم کو تو صرف شروعات ہوئی تھی ظلم کی۔ 10 محرم کے بعد ان کے گھر والوں کے اوپر جب ظلم ہوا، ان کے گھر کی عورتوں کے اوپر جب ظلم ہوا، جب سب شہید ہو گئے 10 تاریخ کو، تو اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی تاکہ ساری عورتیں ان کے گھر کی خیمے سے باہر نکلیں، ٹینٹ سے باہر نکل آئیں۔ تو یہ، اور اس کے بعد سارے گھر والوں کو قید کر لیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کر لیا گیا۔ یہ سب ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، یہ ساری یزید نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ تو محرم میں تو امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھی کو شہید کیا گیا تھا، قیامت کا دن کہا جاتا ہے 10 تاریخ کو، عاشور کو، لیکن محرم کے بعد بھی سفر میں میری آواز کپکپا رہی ہے اس ٹائم یہ سب بولتے ہوئے، کیونکہ اتنا ظلم کسی کے اوپر بھی آج تک نہیں ہوگا۔ وہ تو اتنی بڑی ہستی تھے، رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کا پورا خاندان تھا، ان کو اس ظالم نے نہیں چھوڑا اور قتل کر دیا، ظلم کیے، عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ کیا اب بھی آپ لوگوں کے من میں یہ سوال ہوگا کہ یہ غم کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، اس میں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جب سب شہید ہو گئے تو ان کے گھر والوں کو رونے تک نہیں دیا گیا تھا، ماتم نہیں کرنے دیا گیا تھا، سب کو قید کر لیا گیا۔ اگر کوئی روتا تھا اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، تھپڑ مارے جاتے تھے، ظلم کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ ان کے اوپر ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ماتم کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس یہی کہنا چاہتا تھا، بس اتنا ہی بتانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں نے ظلم تو بہت تھے جو کہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا، ظلم اتنے تھے۔ میں نے تو بس شارٹ میں آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بتایا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے، یا جن لوگ، میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی کہ محرم کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے، تو ان ویڈیوز میں تہوار بتایا جا رہا تھا، کسی ویڈیو میں سب سچائی بتائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کو تہوار کہا جا رہا تھا عاشور کو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تہوار خوشی کے ہوتے ہیں، منائے جاتے ہیں، تہوار غم کے نہیں ہوتے ہیں، کسی کی شہادت کے اوپر تہوار نہیں منائے جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں ظلم اور غلط کام کے خلاف بولنا اور سچائی کا ساتھ دینا سکھاتی ہے۔ اس ویڈیو کو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔